بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک طرف پلان بن رہے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے، الیکشنز کو ملتوی کرنے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے، ہر طرح سے تحریک انصاف کا گھیراؤ کرنے کے لیے، اور اب بھی کوششیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کے لیے۔ تو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی کاٹا لگا دیا گیا ہے، تو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ لوگوں میں عمران خان کی سپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے موجودہ سیٹ اپ اور سسٹم کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے اور ان کو لانے والوں کے لیے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب مختلف چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ گیم اس طرح ان سے بن نہیں رہی۔ جس طرح پہلے جو بھی سازش رچاتے ہیں، بند کمروں فیصلے کرتے ہیں، وہ الٹے پڑتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا آپ نے دیکھا کیس، کیسے ان کی گرفتاری ہوئی، کتنی بڑی تعداد میں پولیس آئی، کس طرح کی ایف آئی آر دی گئی۔ اب ہوا یہ کہ جج صاحب کی طرف سے 2 دن کا جو ریمانڈ دیا گیا تھا، فزیکل ریمانڈ، یعنی پولیس کے پاس جو کسٹڈی ہوتی ہے کہ جی آپ نے تفتیش کرنی ہے، اب جناب پولیس کی بھی اور الیکشن کمیشن کی بھی درخواست تھی کہ جی مزید ریمانڈ دیا جائے، کیونکہ ہم نے جناب ان سے پتہ نہیں کیا کیا برآمد کرنا ہے، ابھی دیکھنا ہے، ان سے تفتیش کرنی ہے، لیپ ٹاپ بھی، فلاں چیز بھی، کس کے کہنے پر کیا، یہ سب۔ اس پر بابر اعوان صاحب فواد چودھری کے وکیل ہیں، ان کی تلخ کلامی بھی ہو گئی الیکشن کمیشن کے وکیل سے، اور پولیس بھی ساتھ شامل تھی ظاہر ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ درخواست تو مسترد ہو گئی، یعنی فواد چودھری صاحب کو بڑا ریلیف ملا، اس لیے ان کی اہلیہ آج بہت زیادہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی کہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، یعنی جیل بھیجا گیا ہے۔ اب وہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ضمانت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں قانونی طور پر، اور اس کی تیاری بھی کر لی گئی، اور امید ہے کہ کل ضمانت پر رہائی مل جائے گی فواد چودھری صاحب کو۔ اب فواد چودھری صاحب آپ دیکھیں کہ ایک ہیرو بن گئے ہیں، اعظم سواتی کی طرح۔ جہاں اعظم سواتی جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، پہلے اعظم سواتی صاحب سینیٹر کتنے لوگ جانتے تھے، کوئی اس طرح سے پبلک میں تو نہیں، سینیٹر تو نہیں ہوتا کہ جا کر لوگوں میں جائے اور ایک ایم این اے کی طرح یا ایم پی اے کی طرح تو وہ ووٹ لے رہا ہو۔ اب فواد چودھری صاحب کا قد کاٹ انہوں نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، وہ بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ جو دلائل دیے گئے الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے وہ اتنے عجیب و غریب تھے کہ وہاں پر موجود لوگ بھی سر پکڑ رہے تھے، اور یہ بتایا جا رہا ہے، رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ کہہ دیا جی رجیم چینج کا حکومت اور الیکشن کمیشن کو الزام دے رہے ہیں۔ بھائی آپ اپنی بات کریں، حکومت کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ آئینی حکومت اور الیکشن کمیشن اکٹھے ہے، اس کا مطلب ہے فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے تھے، جو منشی والی بات ہے۔ تو بابر اعوان صاحب نے بھی بڑی دلچسپ بات کی کہ یہ میرا منشی جو ہے اس کی بڑی عزت ہے، وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اتنے کام کرتا ہے، تو منشی کوئی بری بات تو نہیں ہوتی کہ اس پر اتنا غصے میں آگے جی الیکشن کمیشن کو منشی کیوں کہہ دیا۔ اور بھی باتیں تلخ کلامی اس پر ہوئی ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا کہ جی سب کو کہہ دیا، اتنا کوئی بھولا نہیں ہوتا، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، تو بابر اعوان صاحب نے جی میرا بھی فواد چودھری نے جو نام لیا ان میں میں بھی ہوں، فلاں بھی، یہ سارے، اس پہ بھی تلخ کلامی ہوئی۔ تو بابر اعوان صاحب کافی اگریسو نظر آئے، لیکن ان کو کامیابی ملی، اور الیکشن کمیشن اور پولیس کی درخواست مسترد ہوئی۔ پہلے فیصلہ محفوظ ہوا، پھر سنا دیا گیا کہ نہیں، اب مزید پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دیا جائے گا۔ پولیس کہتی رہی، گڑگڑاتی رہی کہ جی ہمیں تو صرف 1 دن ملا ہے اور کچھ نہیں مل سکا۔ اچھا، فواد چودھری صاحب کی اہلیہ کو بڑا سراہا جا رہا ہے، ان کی ہمت اور حوصلے کو، وہ جس طرح انٹرویوز دے رہی ہیں، جس طرح عدالت میں پیش ہو رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، رش ہوتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، پولیس وہاں پر اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے رکاوٹیں ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ بہت زیادہ اب سراہا جا رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے کہ میں کلی کافی ہوں، کہ جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے، جتنے لوگ ہیں جو فواد چودھری کے ساتھ کر رہے ہیں، میں کلی کافی، میں اکیلی بہت ہوں ان کے لیے۔ تو ایک خاتون کا اس طرح سے کہنا پورے نظام کے بارے میں، جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح مقدمہ ہوا ہے، جس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے جو ایف آئی آر ہے وہ بالکل بوگس۔ اب اتنی شرمندگی ہے کہ پیپلز پارٹی میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، نون لیگ میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کیا جھک ماری گئی ہے، یہ کیا کیا ہے آپ نے۔ اب اس کے اوپر ایک اور جناب جھک مار دی ہے، ایک اور معاملہ کیا ہے، فرق حبیب صاحب پر جناب پرچہ دے دیا ہے، اور کمال ہے اس میں کہ سینکڑوں، وہاں پر درجنوں تو یقیناً تھے نا، درجنوں پولیس اہلکار تھے، درجنوں، اور خود ایف آئی آر میں درج ہے، ان کے ساتھ فرق حبیب نے ڈکیتی کی ہے، سابق وزیر نے ڈکیتی کی ہے، کئی پولیس اہلکار وہاں پر تھے، درجنوں تھے، اور لکھا ہوا ہے کئی پولیس اہلکار موجود تھے، کالی ویگو کو روکا۔ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ نمبر پلیٹ کے بغیر وہ کالی ویگو کیوں تھی، وہ گاڑی نمبر کے بغیر کیوں تھی، کون تھا اس میں، کیا تھا، نہیں، کہ جناب یہ فواد چودھری کو لے جا رہے تھے۔ اچھا، ہائی کورٹ کے احکامات وہ بندہ بتا رہا ہے، خیر اس پر بھی ان کو فروری تک، غالباً 15 فروری تک ضمانت مل گئی ہے فرق حبیب صاحب کو۔ تو یہ کھیل ہو رہا ہے، ساری توجہ حکومت کی اس طرف ہے، کتنی ایف آئی آر دینی ہے، اس کو گرفتار کر لو، اس کو گرفتار کر لو۔ اب کھیل اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، اور اب عمران خان صاحب نے تو نام لے دیا ہے پہلی دفعہ
پہلی دفعہ نام لے دیا ہے آصف علی زرداری کا کہ عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ آصف علی زرداری نے دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں مجھے قتل کروانے کے لیے۔ شیخ رشید صاحب اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر عمران خان کو کچھ ہوا رانا ثناء اللہ ذمہ دار ہوں گے۔ عمران خان نے خود آصف علی زرداری کا نام لے لیا ہے اور باقاعدہ ٹی ٹی پی کی ذیلی تنظیم ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایجنسیوں کا بھی کہہ دیا ہے کہ جی ایجنسیاں بھی ہیں، ان کی تائید ہے آصف زرداری کو۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح سے رجیم چینج ہوا، جو کچھ ہوا اس میں آصف زرداری آگے ہیں، اب وہ فیل ہو گیا سارا، تو آگے زرداری صاحب ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب ان پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب انہوں نے پلان سی بنایا ہے، پہلے جس طرح مجھے نکالا وہ ان کے الٹا پڑا، پھر انہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا اور میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایک مذہبی جنونی کا یہ کیا جائے گا۔ اب عمران خان کا آصف علی زرداری کا نام لینا، یہ اب عمران خان صاحب کے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ فالوور اس وقت سب سے زیادہ مقبول وہ ہیں۔ اب زرداری صاحب کی پوزیشن بڑی کمزور ہو گئی ہے کیونکہ پہلی دفعہ نام لے دیا ہے، اب وہ اپوننٹ ہیں۔ اب یہ ان پر ہے کہ جناب وہ اب اس بات کو انشور کریں کہ عمران خان سے جو سیکیورٹی واپس لی گئی ہے بطور پرائم منسٹر، جو سیکیورٹی ان کو ملنی چاہیے وہ ان کو دی جائے۔ اور عمران خان صاحب کو اگر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ڈرایا دھمکایا دباؤ میں لایا جائے تو یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ تھا یہ ہو سکتا ہے۔ نگران سیٹ اپ آئے گا، ان سے سیکیورٹی واپس لے لے گا، خیبر پختونخوا میں نگران سیٹ اپ ہے، انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے، اور پرویز الہی صاحب ان کو بتاتے رہے، پیغامات پہنچاتے رہے کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، ہم جب تک ہیں تو آپ کو گرفتار یا سیکیورٹی مل رہی، گرفتار نہیں کیا جائے گا، سیکیورٹی مل رہی ہے وہ سب لیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں رہا۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جو دلیری ہے اس طرح سے سامنے آنا ہے، یہ مشکلات پیدا کر رہا ہے پی ڈی ایم کے لیے، اور یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کیوں واپس لی جا رہی ہے، کمپرومائز کی جا رہی ہے، کیا آسان بنانے کی کوشش ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حملہ آور آتا ہے تو اس کے لیے نسبتاً آسان ہو عمران خان تک پہنچنا، کیا یہ سب کیا جا رہا ہے؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں۔ اب دیکھیں فواد چودھری صاحب کو ریلیف ملنا یہ ایک اور مقبولیت بڑھنے کی دلیل نظر آ رہی ہے۔ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اتنی بے وقوفیاں کر رہی ہے، اتنی بے وقوفیاں کر رہی ہے اور بکھلاہٹ ہے کہ کریں کیا، اب مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو عمران خان کا کس طرح سے ہم کوئی انتظام کریں، اس کو کیسے قابو کریں، تو اس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ الٹا عمران خان اور مقبول ہو جاتا ہے، اور اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے عمران خان، ایسے لگ رہا ہے کہ ایک پلانڈ بے وقوفیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے عمران خان کو اور مقبول بنایا جا رہا ہے اور زیادہ اس کو پذیرائی عوام میں مل رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ جس طرح عدالت میں آرگومنٹس ہوئے کہ جناب کچھ اور برآمد نہیں کرنا، خود فواد چودھری نے کہہ دیا جی ہاں میں نے بیان دیا ہے، تو اب کس طرح سے جی ہم نے میچ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور ایف آئی آر میں درج ہے کہ جی اتنے بجے ایف آئی آر ہوتی ہے اور 10 منٹ میں جناب پولیس بھی روانہ ہو جاتی ہے اور شاید گرفتاری بھی۔ وہ فیصل چودھری صاحب جو بھائی ہیں، وکیل بھی ہیں، فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو ایف آئی آر ہی بوگس لگ رہی ہے کہ اتنے ٹائم میں کیسے پہنچ گئے سب۔ تو یہ جس طرح جتنی جلدی میں ہوا ہے، جو کچھ کیا گیا ہے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس اب دلیل ختم ہو گئی ہے، دلائل ختم ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ بس اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی عمران خان کے لوگ، یعنی فواد چودھری پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ شاید کوئی ریئیکشن زیادہ نہیں آئے گا تو اگلی دفعہ عمران خان کو دیکھ لیں گے، اس طرح کی بات وہ ان سے نہیں ہو پائے گا، اور اگر کریں گے تو وہ بھی الٹا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، خود کیپٹن ٹائر صفدر صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کو جیل میں دیکھ رہا ہوں، تو پلان تو یہ ہے۔ مریم صاحبہ واپس آ رہی ہیں تو انہوں نے کچھ تو دکھانا ہے کہ مریم آ گئی، شیرنی آ گئی، اور دیکھیں اس کے آتے ہی جی عمران خان کو جیل ہو گئی، اس کو گرفتار کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ تو یہ ان کے پلان ضرور ہیں، لیکن ان کے پلان الٹے پڑ رہے ہیں اور آگے بھی ان کے پلان الٹے پڑنے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ اور اب عدالت میں دیکھیں نہ کچھ ثابت ہو سکتا ہے کہ جناب ایسا کہہ دیا، اور اب جب فواد چودھری صاحب رہا ہو کر آئیں گے ضمانت پر تو وہ پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں نظر آتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں اور اکیلے انٹرویو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکیلے اتنی ریٹنگ لے لیتے ہیں کہ کئی اور مہمانوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب وہ اور زیادہ آپ کو مقبول ہو کر اور زیادہ اگریسولی نظر آئیں گے، وہ اب اور ایسے جملے بولیں گے کہ جناب ان کے اوپر کیس بھی بنا سکیں گے اور کوئی کھری کھری بھی ان کو سنا جائیں گے۔ تو عمران خان کو تو اس طرح فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ گرفتار کیا جاتا ہے، کیس کمزور ہوتا ہے، لوگ باہر آتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک لیڈر بن جاتے ہیں، عوامی شخصیت بن جاتے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ وہ تو سارے عمران خان کی پارٹی میں ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن عمران خان کے خلاف جو ہو رہی ہے، اس سے اب یہ جس طرح سے بیک فائر ہو رہا ہے،
تو اس میں آپ دیکھیں شاہد خان عباسی کو کہنا پڑ گیا جی غلط ہوا ہے فواد چودھری کے ساتھ، مصدق ملک کو کہنا پڑ گیا غلط ہوا ہے، رضا ربانی نے لیٹر تک لکھ دیا کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تو خود عدالت میں نظر آئے ہیں، بھرپور طریقے سے فواد چودھری کے ساتھ کھڑے ہیں، وکلاء میں دیکھ لیں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار سب کنڈیم کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کے لیے کتنی بڑی مشکل آ گئی ہے کہ اس نے کر کیا دیا ہے، اپنے پاؤں پر کتنی بڑی کلہاڑی ماری ہے۔ اور ابھی دیکھیں کہ یہ ایسا انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جناب اب جب یہ کیس ختم ہو جائے گا، فواد چودھری کی رہائی ہو جائے گی تو اس کے بعد فواد چودھری یا تحریک انصاف بھول جائے گی، اب وہ پورے پلان کے ساتھ آئیں گے اور ایک چیز بتائیں گے۔ اب ان کے پاس یہ بھی وکٹم کارڈ یہ کھیلتے تھے جی ہم پر بڑے گزرا، ہم پر کرپشن کے کیس تھے، ہم بڑے گرفتار ہوئے، تو اب تو ان کے خلاف یہ ہوگا کہ آپ تو بولنے پر، صرف بولنے پر لوگوں کو گرفتار کرتے رہے ہیں، بات کرنے پر گرفتار کرتے رہے ہیں، ظلم کتنا کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف تو وہ چارج شیٹ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔